السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ المبشرون بالجنتی، جنت کی بشارت پانے والے لوگ۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پہ جم گئے۔ جو تعلیمات قرآن و حدیث سے انہیں ملی، انہیں قبول کرنے کے بعد وہ عملی طور پہ اس کے مطابق ڈھل گئے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنا لی۔ اللہ کی پسند کو انہوں نے اپنی پسند بنا لیا، اور جو اللہ کو پسند نہیں وہ انہیں بھی پسند نہ تھا۔ ان کی محبت اور دشمنی محض اللہ کی خاطر تھی، اسی لیے انہیں پھر دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان جنتیوں کے سردار ہوں گے جو دنیا میں بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوئے ہوں گے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذان سیدا کہول اہل الجنة من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما، رواہ الترمذی۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حضرات بڑی عمر میں فوت ہونے والے مسلمانوں کے جنت میں سردار ہوں گے، خواہ اگلی امتوں سے ہو یا پچھلی امتوں سے، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، یعنی انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ اگلی اور پچھلی امتوں میں سے ہوں گے جو بڑی عمر میں فوت ہوئے، تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ کئی احادیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ ان احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ کسی کے مال سے کبھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سن لو، تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالی طور پہ دین اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پہ وہ اپنا پورا مال لے کر حاضر ہو گئے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، تو فرمانے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول۔ اس حدیث میں جو خلت کا لفظ ہے، یہ دوستی کی ایک خاص حالت ہے جس کے معنی ہے دوست کی دوستی کا دل میں رچ بس جانا، اور یہ محبت سے اعلیٰ و ارفع حالت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ رہی عام محبت کی بات، تو وہ آپ کو سارے
صحابہ کرام صدیقین اور صالحین سے تھی، اور صحابہ کرام میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ ممکن ہوتا تو آپ ابو بکر کو خلیل بنا لیتے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے، اور یہ دوستی کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ تو یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ ان کی فضیلت پر اگلی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ ان سے پھر پوچھا گیا پھر کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ کہا پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو پھر وہ خاموش رہیں۔ تو اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبہ اور مقام کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، بلند درجات والوں کو جنت میں جو ان کے نیچے ہوں گے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں انہی میں سے ہوں گے، اور کیا ہی خوب ہیں یہ دونوں، یعنی ان دونوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا جیسے نیچے سے کوئی آسمان کی طرف دیکھے، آسمان پہ جو ستارے نظر آتے ہیں وہ کتنی دور نظر آتے ہیں، تو اسی طرح ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ وہ خیر ہے جسے تیرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو جو اہل صلاۃ میں سے ہوگا، یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والا، اسے صلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صیام میں سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، یعنی جس میں جو خوبی اور صلاحیت زیادہ ہوگی وہ اسی دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان سبھی دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہر دروازے سے ہی پکارا جائے گا کہ ان کے اندر یہ تمام خوبیاں تھیں، عبادات کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی انہوں نے دین کی بہت خدمت کی، تو ان کو ان تمام دروازوں سے ہی پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اسلام کو بہت ہی قوت حاصل ہوئی ہے۔ قریش کے کئی بڑے سرداروں نے آپ کے کہنے پر اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے، اور عشرہ مبشرہ کے بھی 5 صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کر دیا دین کے نام پر۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی، اور یہ دونوں نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو عطا کردہ تھے۔ آپ اعلان نبوت کے 6 سال 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت مشہور اور معروف ہے۔ آپ کے ایمان لانے سے مذہب اسلام کو بے پناہ تقویت ملی کہ مسلمان کھلم کھلا عبادت کرنے لگے، جبکہ پہلے وہ ڈر کی وجہ سے چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے ایمان لانے کی دعا کی تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس سے اسلام کو بہت قوت اور طاقت حاصل ہوگی،
اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی رشتہ تھا کہ آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں، یعنی بعض ایسے حادثات رونما ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کا پاس اور لحاظ رکھا اور آپ کی رائے کے عین مطابق آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ آپ کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ اس میں پہلی یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، تو حکم الہی ہوا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا گیا۔ دوسرا، پردے کی آیات سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بھی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے رب نے 3 امور میں میری موافقت فرمائی، مقام ابراہیم میں، حجاب میں اور بدر کے قیدیوں میں۔ جب جنگ بدر میں 70 کافر قید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے تو آپ نے ان سے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اسی سبب سے انہیں اسلام لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، آپ ان کی گردنیں اڑائیں۔ بہرحال آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو اختیار کیا، کیونکہ سب کا اس پہ اتفاق تھا، اور فدیہ لینے کی جو رائے تھی وہ حتمی قرار پائی۔ لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں ہی آیات نازل ہوئیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ تو اس میں بھی اسی رائے کو پسند کیا گیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی رائے پیش کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی رائے دی ہو، مگر قرآن اس واقعے سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے کے موافق نہ اترا ہو۔ یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے ایک رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں آیت نازل فرما دی۔ پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ ان کی علمی برتری کی وجہ سے آپ نے فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا گویا مجھے دودھ کا کوئی پیالہ دیا گیا
جس میں سے میں نے کچھ پیا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا، تو لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ پھر سنن الترمذی کی 3688 حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک سونے کے محل میں ہوں۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ وہ میں ہی ہوں گا، چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ نوجوان کون ہے، تو انہوں نے کہا وہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنت میں محل دیکھا، تو یہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ پھر اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں ان لوگوں کے سردار ہوں گے جو جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ہوں گے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنتی، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا حدیث کے الفاظ تھے کہ وہ دونوں ان لوگوں کے سردار ہوں گے جو بڑی عمر میں فوت ہوئے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کسی غزوہ میں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو آپ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ حضرت علی کو کیا فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ایک سپورٹ اور قوت کا سبب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے اس بھائی کو دین کے راستے میں میرا مددگار بنا دیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں، یعنی جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، نبوت آپ کے بعد نہیں ہے۔ پھر یہ کہ میں نے آپ کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ آج میں پرچم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو ہم سب نے اس کے لیے اپنی گردنیں بلند کی۔ کس لیے بلند کی؟ کہ ہم سب کو اس کی خواہش ہوئی کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، چنانچہ وہ آپ کے پاس آئے اور انہیں کچھ آشوب چشم کی شکایت تھی، تو آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگایا اور پرچم انہیں دے دیا، چنانچہ اللہ نے انہیں فتح دی۔ اور پھر ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں،
یعنی آپ کو ان سب سے بہت زیادہ محبت تھی. اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. تو 10 حضرات ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور ان سب کے نام آپ بھی یاد کر لیں. ایک حدیث ہے سنن الترمذی کی، ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنتی و عمر فی الجنتی و عثمان فی الجنتی و علی فی الجنتی و طلحۃ فی الجنتی و زبیر فی الجنتی و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنتی و سعد بن ابی وقاص فی الجنتی و سعید بن زید فی الجنتی و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم جنت میں ہیں، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما جنت میں ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان تمام عشرہ مبشرہ کے نام یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ کئی احادیث سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ان کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، بلال کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں میرے آگے آگے رہے؟ یعنی میں جنت میں داخل ہوا خواب میں اور اپنے آگے میں نے تمہاری آواز سنی. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اذان دی ہو اور 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے حدث لاحق ہوا ہو، یعنی وضو ٹوٹ گیا اور میں نے اسی وقت وضو نہ کر لیا ہو. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 رکعتوں یا خصلتوں کی وجہ سے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے. یعنی وہ باوضو رہا کرتے تھے، جب بھی ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا تو وہ وضو کرتے تھے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہوتے تھے. اس کو تحیۃ الوضو بھی کہا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جتنی اللہ کی توفیق ہو. لیکن یہ عمل کیا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی اپنے اسی عمل سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے. یہ اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ ہے. تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، یعنی قرآن اور سنت پہ چلنے والے، حدیث کو فالو کرنے والے، صحیح احادیث کو فالو کرنے والے، حق کی گواہی دینے والے، قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں قرآن اور حدیث کو امت مسلمہ تک پہنچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو اپنی رضامندی کا ٹائٹل دے دیا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں یہ تاج پہنا دیا تھا اپنی رضامندی کا. اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی انسان کو دنیا میں ہی یہ پتہ چل جائے
کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ورنہ بسا اوقات دل میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ انسان حق کے راستے پہ چلتے ہوئے کئی بار دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری کی جانے والی کوششوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کی ذات پہ امید ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی بار یہ خیال دل میں آتا ہے۔ یہ بھی ایمان ہی کی علامت ہے۔ تو ان صحابہ کرام کو دنیا میں ہی یہ بشارت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ان کے عمل سے جو زندگیاں انہوں نے گزاری اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، کس وجہ سے راضی ہوئے؟ ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی ایسے اعمال کرنے ہیں جو صحابہ کرام کے تھے، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اعمال میں ان سے موافقت نہ کی تو وہ پھر اللہ کی رضامندی کا راستہ نہیں ہے، وہ پھر گمراہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔